بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الکہف. سب سے پہلے تمام کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن یہ سورت پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ سورت کا نام کہف ہے. کہف بولتی ہیں غار کو. پہاڑ میں وہاں جگہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے بولتی ہے غار، یعنی کہ کہف کا معنی کیا ہے؟ غار ہے. اس کا قصہ انشاءاللہ جو ہے نا بعد والے سبق میں جو ہے نا آ رہا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات ہے کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے. سورت کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف پڑھے گا جمعے کے دن، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، اگر آپ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں گے، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، آنے والے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایک مخصوص قسم کا نور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے آنے والے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نور دے گا، جس کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی مال کی، آپ کی جان کی، سب چیز کی اللہ حفاظت کرے گا. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری جو فضیلت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ارواء الغلیل، اس میں ذکر کرتی ہیں کہ اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، کہف آپ پڑھتے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھو کہ آپ جو ہے تمل ناڈو میں ہی، بنگلور میں ہی، کہیں بھی ہیں آپ، جہاں آپ ہیں وہاں سے لے کر من مقامہ الی مکہ، جہاں آپ ہیں وہاں سے لے کر مکے تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ایک روشنی نصیب کرے گا. اتنا روشنی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اتنا نور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کتنا نور؟ جہاں آپ ہیں وہاں سے لے کر مکے تک کتنا دور ہے، اتنا نور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یہ دوسری فضیلت. تیسری جو فضیلت ہے، جو بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، ایک صحابی رسول سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تہجد کے وقت سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تو اوپر سے جو ہے نا بادل اسے قریب آنے لگا، بادل جو ہے نا قریب آنے لگا. وہ جو نماز پڑھ رہے تھے سورہ کہف، بادل جو ہے نا قریب ہوتا اس طرح، اور یہاں سے ان کا جو گھوڑا جو ہے نا وہ بدک رہا تھا، وہ ہل رہا تھا، ایسا ویسا جو ہے نا ہل رہا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے جلدی جلدی نماز ختم کر لی، جلدی جو انہوں نے نماز ختم کی. صبح میں ہمارے نبی سے ملتے ہیں وہ صحابی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، بادل قریب آیا اور میرے پاس جو گھوڑا ہے وہ ہلنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بادل جو قریب آیا، جو گھوڑا جو ہلا، یہ بادل قریب کیوں آیا؟ کیونکہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. کیونکہ سورہ کہف تلک السکینہ تنزلت للقرآن، یہ سکونت آپ پر نازل ہو رہی تھی، اطمینان، یعنی کہ سکون آپ پر نازل ہو رہا تھا. یعنی کہ سورہ کہف آپ پڑھیں گے آپ کو سکون، اطمینان جو ہے نا ملے گا آپ کو. جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ مجھے ٹینشن ہے، اس کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، اگر سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو سکون نازل ہوگا. جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تلک السکینہ، یہ سورہ سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ. اگر آپ کو سکون چاہتی تو سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف پڑھو. یہ تیسری فضیلت ہے، یعنی کہ سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو سکون اطمینان جو ہے نا نازل ہوگا. چوتھی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، مکان الزبور المئین، یعنی کہ زبور جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، ہمارے نبی کو زبور کے بدلے کو کیا دیے تھے؟ سورہ کہف. ہمارے نبی کو زبور کے بدلے اللہ نے کیا دیا؟ سورہ کہف دیا. زبور جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، اس کے بدلے اللہ نے ہمارے نبی کو جو نا سورہ کہف کی دیا تھا انعام کے طور پر.
اے محمد یہ سورہ کہف ہے، کس کے بدلے ہے؟ زبور کے بدلے ہے، یہ زبور کے بدلے ہے. یہاں تک ہو گئے. اس کے بعد ایک اور جو فضیلت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، اگر آپ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اگر آپ یاد کریں گے، عصم من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے، دجال کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے. یعنی کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں اگر آپ یاد کریں گے، دجال کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے. یعنی کہ 10 آیتیں یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. صرف دیکھیے ایک اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، اگر آپ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. لیکن دیکھیے دو قسم کی حدیث ہے، ایک ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، ایک اور جو حدیث سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں. جو مسلمان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا، اسی طرح سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنے سے اللہ آپ کو بچائے گا. مختصر فضیلت پھر ذکر کروں گا. سب سے پہلے جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نور دیں گے، یہ جمعہ سے لے کر نیکسٹ جمعہ تک. دوسرا سورہ کہف آپ پڑھیں گے جہاں آپ ہی وہاں سے لے کر مکے تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا کعبۃ اللہ تک جتنا دور ہے اتنا نور اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. آپ گھر میں ہی سورہ کہف پڑھتی ہیں، آپ کے گھر سے لے کر کعبۃ اللہ تک کتنا دور ہے اتنا نور اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. تیسری جو فضیلت ہے، سورہ کہف سکون کا ذریعہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان پر سکون نازل ہو رہا تھا. تلک السکینۃ نزلت للقرآن، ان پر سکون نازل ہو رہا تھا. سورہ کہف سکون کا ذریعہ ہے. چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کو زبور کے بدلے اللہ نے سورہ کہف دیا ہے. زبور کے بدلے اللہ نے ہمارے نبی کو کیا دیا؟ سورہ کہف. پانچویں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے اللہ بچائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. یہ فضیلت تھی اس سورت کی. اس کے بعد یہ جو سورت ہے سورہ کہف، جیسا کہ معلوم ہے اس سورہ کہف میں کیا کیا ٹاپک پر بحث ہے. اس سورہ کہف میں کیا کیا ٹاپک ہے؟ 4 ٹاپک یاد رکھیں. انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں آپ کو تفصیل سے ذکر کروں گا. یعنی کہ سورہ کہف میں 4 ٹاپک ہے. ایک دین کا فتنہ، دین کا فتنہ، دین کے ذریعے سے آزمائے گا. جیسے کہ نوجوان تھے، وہ قوم والے کافر تھے، وہ نوجوان جو ہے نا اپنی توحید کی حفاظت کے لیے جا کے غار میں چھپ گئے، جا کے جو ہے نا وہ غار میں چھپ گئے. یہ نوجوان تھے جو ہے نا اپنی دین کی حفاظت کے لیے، قوم والے پورے کافر تھے، بادشاہ بھی کافر تھا. یعنی کہ بادشاہ جو بھی اسلام قبول کر لیتا اس کو کیا ہے مار دیتا تھا بادشاہ. یہ نوجوان جو ہے نا اپنی دین کی حفاظت کے لیے کہاں گئے؟ پہاڑ کے اندر آ کے چھپ گئے. وہی بولتی ہیں کہف. اس میں دین کا فتنہ ہے جس میں جو ہے نا نوجوان کامیاب ہو گئے. وہاں کے پہاڑ کے غار کے اندر چھپ گئے. وہ اللہ نے ان کو نیند دے دیا. کتنے سال؟ 309 سال. انشاءاللہ تفسیر میں جو ہے نا آنے والا آ رہا ہے. پہلا ٹاپک جو ہے نا سورہ کہف میں وہ ہے کہ دین کا فتنہ، جیسا کہ نوجوانوں کا جو قصہ ہے. دوسرا مال کا فتنہ، یہ سورہ کہف میں ذکر ہے. جیسا کہ ایک شخص تھا، اس کے بعد 2 باغ تھے، باغ اس کے پاس تھے، ہر قسم کے فروٹس تھے اس میں. اللہ نے اس مال کے ذریعے سے اللہ نے اس کو آزمایا، لیکن اس نے فیل ہو گیا، اس سے جو ہے نا وہ فیل ہو. اس کا قصہ اس میں ذکر ہے. دوسرا مال کا فتنہ جو ہے نا اس میں ذکر ہے. تیسرا علم کا فتنہ، علم کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا، جیسا کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ سورہ کہف میں ہے. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ کہف میں. یہ علم کا فتنہ جس میں جو ہے نا معلوم ہے جو ہے نا پھر بھی اللہ نے بتایا کہ جو ہے نا خضر علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں. پھر اس طرح جو قصہ ہے انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں وہ بھی آ رہا ہے. یعنی کہ مختصر علم کا فتنہ. چوتھا سیاست کا فتنہ، پاور کا فتنہ. یعنی کہ بعض لوگوں کو پاور ملتا ہے، اسے غلط فائدہ وہ اٹھاتی ہیں.
جیسا کہ فرعون کو پاور ملا تھا، اس نے کیا کر دیا؟ لوگ عورتوں مردوں کو قتل کر دیا. یذبحون ابناءہم. لیکن ذوالقرنین کو اللہ نے پاور دی، انہوں نے جو نا بہت بڑے بڑے نیک کام کیے انہوں نے. ایک ہے پاور کا فتنہ، یعنی کہ اس میں 4 فتنوں کا ذکر ہے. ایک دین کا فتنہ، نوجوانوں کا قصہ. ایک مال کا فتنہ، باغ والوں کا قصہ. تیسرا علم کا فتنہ، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. چوتھا سیاست کا، پاور کا فتنہ، اس میں ذوالقرنین کا قصہ. 4 کا قصہ جو نا سورہ کہف میں ذکر ہے، یہی اس کا ٹاپک ہے. یہاں ایک جو بات جیسا کہ معلوم ہے کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے. معلوم ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے. کیا کنیکشن ہے سورہ کہف اور دجال میں؟ کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ حدیث میں بتایا گیا کہ اگر آپ سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں گے اللہ آپ کو دجال سے بچائیں گے، دجال کے فتنے سے بچائیں گے. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ دجال کا فتنہ، سورہ کہف. پہلی بات یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے کہا سورہ کہف میں 4 ٹاپک پر بحث ہے کہ مال کا فتنہ، علم کا فتنہ، سیاست کا فتنہ، دین کا فتنہ. یہ چاروں فتنے کب ہوں گے؟ جب دجال آئے گا. جب دجال آئے گا آپ کا دین کا بھی فتنہ ہوگا. دجال ایک ہاتھ پہ جنت ہوگا، ایک ہاتھ پہ جہنم رکھا رہے گا. اس کا جہنم جنت، اس کا جنت جہنم. دجال جب آئے گا دین کا بھی فتنہ ہوگا. یہی جو ہے نا سورہ کہف میں اس کا بھی ذکر ہے. دجال جب آئے گا مال کا بھی فتنہ ہوگا. خالی دجال بولے گا کہ بارش برسا تو آسمان سے بارش آئے گی، زمین سے کہے گا کہ دجال پودا نکال تو پودا نکل جائے گا. مال کا فتنہ ہوگا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کیونکہ لوگ مال چاہتے ہیں، اس دجال کے پیچھے پڑ جائیں گے. دجال جب آئے گا مال کا بھی فتنہ ہوگا. علم کا فتنہ جیسا کہ موسیٰ خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں، جب دجال آئے گا تب بھی علم کا، کیونکہ دجال ایسی ایسی باتیں بتائے گا لوگ جو ہے نا یہ کیا عجیب عجیب بات ہے نا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی کہ دجال عجیب عجیب باتیں بتائے گا، غیب کی باتیں، جھوٹی باتیں، ایسی ویسی، لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. دجال آئے گا تب بھی یہ فتنہ ہوگا. ایک اور جو پاور کا فتنہ، یعنی کہ دجال کو اللہ تعالیٰ جو نا پاور دیا رہے گا، اس کا غلط فائدہ وہ اٹھائے گا دجال، لیکن ذوالقرنین صحیح فائدہ اٹھائے تھا. یعنی کہ سورہ کہف میں جو 4 فتنے کا ذکر ہے وہ 4 فتنہ کب ہوگا؟ جب دجال آئے گا تب ہوگا. تب آپ اس 4 فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں تو کس کی تلاوت کرو؟ سورہ کہف کی تلاوت کرو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا، پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. سورہ کہف اور دجال میں کنیکشن یہ ہے، جس طرح سورہ کہف میں 4 فتنوں کا ذکر ہے، وہ 4 فتنہ جب دجال آئے گا تو اس دنیا میں 4 فتنہ ہوگا. مال کا فتنہ، دین کا فتنہ، علم کا فتنہ اور سیاست کا فتنہ. دجال آئے تب ہوگا. اس فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو. ہاں، سورہ کہف کب پڑھنا ہے؟ سورہ کہف کب پڑھنا ہے؟ ایک تو حدیث معلوم ہے جمعے کے دن پڑھنا ہے. من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے ہر مسلمان کو. لیکن کبھی ہم بھول جاتے ہیں پڑھنے کے، کبھی ہم بھول جاتے ہیں پڑھنے سے، تو ہفتے کے دن بھی جائز ہے. جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جمعے کے دن نہیں پڑھ سکے ہفتے کے دن پڑھ لو. ان کی حدیث میں جو ہے نا جمعے کا لفظ نہیں ہے. من قرأ سورۃ الکہف اضاء له من النور ما بین الجمعتین، یعنی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جمعے کا لفظ نہیں ہے. اگر آپ جمعے کے دن نہیں پڑھ سکے بھول کر، ہفتے کے دن پڑھ لو، اتوار کے دن پڑھ لو، پیر کے دن پڑھ لو. لیکن افضل یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، افضل یہی. بلکہ شافعی مسلک کے جو علماء ہیں، شافعی مسلک کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن سب سے افضل جو ذکر ہے وہ سورہ کہف ہے. جمعے کے دن سب سے افضل جو ذکر ہے سورہ کہف ہے. اس سے بڑا ذکر نہیں ہے جمعے کے دن، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے جمعے کے دن. تو اس وجہ سے جو نا سورہ کہف کی یہ کچھ جو نا مختصر جو نا فضیلت، اور سورہ کہف اور دجال سے کیا کنیکشن ہے. جس طرح دجال جب آئے گا تو 4 فتنہ ہوگا، تو سورہ کہف میں بھی 4 فتنے کا ذکر ہے. اگر آپ 4 فتنے سے بچنا چاہتی ہیں تو جو نا سورہ کہف کی جناب تلاوت کرو. چلیے ہم لوگ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. جو سورت مکے میں نازل ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں کہ مکی سورت، اسے کیا بولتے ہیں؟ مکی سورت. جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ نے زبور کے بدلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف دیا تھا. اللہ نے زبور کے بدلے
اللہ نے ہمارے نبی کو سورہ کہف دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ اللہ نے اس قرآن کو کس پر نازل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس قرآن میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں، وجہ کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بیکار بات نہیں ہے اس قرآن میں. مختصر جو آسان جو ترجمہ ہے. اب دیکھیے تفسیر. الحمدللہ، الحمد ہم تعریف بیان کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی. ہم تعریف بیان کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی. قرآن میں 5 ایسی صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. ان میں سے ایک سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ الانعام، اس کے بعد سورۃ الکہف، اس کے بعد سورۃ الفاطر، اس کے بعد سورۃ السبا. 5 صورتیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں قرآن میں. ایک سورۃ فاتحہ، انعام، کہف، فاطر، سبا. 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتا ہے. ان میں سے ایک جو ہے نا سورہ کہف ہے. ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ مطلب ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تیری ہی تعریف ہے. کیوں ہم تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی؟ کیوں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ تعالی ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. کیوں؟ الذی، ہم کیوں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ الذی جو انزل نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب قرآن کو. ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اس پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. قرآن عظیم چیز ہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن اٹھا کے بولتے تھے کہ ھذا کلام ربی، کلام ربی، یہ اللہ کا کلام. یعنی کہ اس قرآن پر جو نا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اکرمہ رضی اللہ عنہ اس قرآن کو سینے پہ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کلام ربی، کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے. یعنی کہ اس قرآن کی وجہ سے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو پورے انسان جہالت پر ہوتے، کسی کے پاس دین نہیں ہوتا. سب سے پہلی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، الکتاب قرآن نازل کیا. اور یہ قرآن کیسا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، لم نہیں، یجعل نہیں بنایا، لہو اس قرآن میں، عوجا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں جو ہے نا کوئی جو ہے نا ایسی ویسی بات نہیں ہے. اس قرآن میں، اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عوجا ایسی ویسی بات، کجی یعنی کہ اختلاف، ٹیڑھی بات، ان قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. کیسا ہے قرآن میں؟ قیمن، صحیح صحیح ہے قرآن. اس قرآن میں جو ہے نا پورا کنفرم ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے، پورا بالکل جو ہے نا سچ ہے، مستقیم ہے، سچ ہے. اس قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. اس قرآن میں، اس قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، عوجا اختلاف نہیں ہے. اس قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کیسا ہے؟ قیمہ، بالکل صحیح ہے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا کھلم کھلا ذکر ہے. ہر چیز جو ہے نا اس قرآن میں جو ہے نا کھلم کھلا ذکر ہے. کوئی ایسی ویسی بات جو ہے نا اس قرآن میں نہیں ہے. قیمہ یعنی کہ بالکل صحیح ہے قرآن. یعنی کہ عوجا کے اپوزٹ، عوجا یہ قرآن میں ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن کیسا ہے قرآن؟ قیمہ، بالکل صحیح ہے قرآن. اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، بلکہ قرآن جو ہے نا سچ سچ بات جو ہے نا لوگوں کو بتاتا ہے، صحیح صحیح بات جو ہے نا لوگوں کو بتاتا ہے. قیمہ ہے یہ قرآن. ہاں، اب یہ قرآن کیا ہے؟ لیونذر، ڈراتا ہے. یہ قرآن ڈراتا ہے. کس سے ڈراتا ہے؟ بأسن، عذاب. کیسے عذاب؟ شدید، سخت عذاب سے ڈراتا ہے. یعنی کہ یہ قرآن جو ہے نا کافروں کو سخت عذاب سے ڈراتا ہے. یہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ من لدن، اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ قیمہ، یہ قرآن بالکل صحیح ہے. اس میں یعنی کہ سیدھی سیدھی بات ہے. اس قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں.
یہ وجہ کے اپوزٹ، یعنی کہ قرآن بالکل صحیح ہے. دوسری جو بات ہے آیت نمبر 2 میں، یہ قرآن جو ہے نا کافروں کو ڈراتا ہے. اے کافر، اگر تم ایمان نہیں لائے گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بہت ساری نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. بہت ساری نیکی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی کہ دو بار، یعنی کہ اگر ایمان لائیں گے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کو جہنم ملے گا. آیت نمبر 2 میں اتنا ہی ذکر ہے. دیکھیے قیمہ، یہ قرآن بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. لینذر، ڈراتا ہے، بأسا شدیدا، سخت عذاب سے. کس کی طرف سے سخت عذاب؟ من لدن، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. من سے لدن، اللہ کی طرف سے. دیکھیں جیسا کہ مجھے کوئی گفٹ دیتا ہے، بادشاہ مجھے گفٹ دیتا ہے، تو کتنی بڑا گفٹ ہے وہ. میں بولتا ہوں کہ مجھے بادشاہ نے گفٹ دیا ہے. ایک کوئی عام انسان مجھے گفٹ دیتا ہے، ایک نارمل ہوتا ہے گفٹ. بولتا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو جو نا تحفہ دیا ہے، تو اس کا سمجھ سکتے ہیں کہ جو نا وہ کتنا قیمتی ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا، کتنا اچھا گفٹ ہوگا. ایک نارمل انسان کا گفٹ اور بادشاہ کے گفٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ بہت بڑا مالدار ہے، وہ بہت اچھا گفٹ دے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ عذاب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے عذاب ہے. عذاب معمولی عذاب نہیں ہوگا. کافروں کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم کو ڈراتے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لائے گے تو من لدن، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گی، معمولی عذاب نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ خوشخبری سناتے ہیں المؤمنین، مومنوں کو. کن مومنوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتی ہیں؟ الذین، جو یعملون الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں. دیکھیے صرف توحید پر ہونا کافی نہیں ہے. میں بولتا ہوں کہ میں توحید پر ہوں تو مجھے جنت ملے گی، نہیں. آپ توحید کے ساتھ نیک عمل بھی آپ کو کرنا ہے. الذین، جو یعملون الصالحات، نیک عمل بھی کرو. الذین، جو یعملون الصالحات، نیک عمل کرو. یعملون، عمل کرو، صالحات، نیک عمل کرو. زندگی میں نیک عمل کرو، خاص طور پر نوجوانی میں. نیک عمل ایک ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان نیک عمل کرتا ہے، لیکن نوجوانی کا جو نیک عمل ہے سب سے افضل ہے. معلوم ہے کہ جب کل حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، لیکن جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. شاب نشأ بعبادت اللہ عز وجل، نوجوانی میں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کل حشر کے میدان میں جو ہے نا یہ نصیب کرے گا، سایہ نصیب کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا نیک عمل کرو. اگر آپ نیک عمل کریں گے، توحید پر ہیں اور ساتھ میں نیک عمل کریں گے، ان لہم، بے شک آپ کے لیے، اجرن، ایسی نیکی ملے گی، حسنا، اچھا، یعنی کہ حسنا مطلب جنت. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اجرن حسنا، اچھا نیکی دے گا، یعنی کہ جنت دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو جنت دے گا. یعنی کہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے 3 باتیں ذکر کرتے ہیں کہ قیمہ، یہ قرآن بالکل صحیح ہے، سیدھی سیدھی بات یہ قرآن کہتا ہے. دوسرا، جو کافر ایمان نہیں لائے گا اللہ اس کو اپنی طرف سے من لدن، اللہ اپنی طرف سے جو ہے نا اس کافروں کو عذاب دے گا. تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، جو بھی مسلمان نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت دیں گے. یہ جنت کیسی ہوگی؟ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، مَاكِثِينَ، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، فِيهِ، جنت میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. مَاكِثِينَ، رہیں گے جنت میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. جیسا کہ جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہ تعالیٰ مجھ سے جنت مانگتا ہوں. وہی ماکثین، رہیں گے جنت میں، آبادہ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. اب اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اب بھی ہے، اب بھی ہے جنت. جنت جو ہے نا اللہ نے بنا دیا ہے، اب بھی ہے جنت. وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت جو ہے ایک مومن جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کل قیامت کے دن. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں کہ آج کل جو لوگ عیسائی بولتے ہیں کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے.
یعنی کہ جیسا کہ آج کل لوگ عیسائی بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی بولتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کافر بولتے ہیں کہ جو نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَيُنذِرُ، انذار کا مطلب ڈرانا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. قیما لیونذر، لیونذر کا مطلب ڈرانا، وہی وَيُنذِرُ اللہ ڈراتے ہیں کس کو؟ الذین جو قالوا جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذا بنا لیتے ہیں، اتخذا بناتے ہیں اللہ اللہ کے ساتھ ولد کو. ولد کا مطلب لڑکا، بولتے ہیں کہ اللہ کو لڑکا ہے، اللہ کو بیٹا ہے. اللہ ڈراتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے. عیسائی یہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی یہ بولتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے یہ بولتے ہیں کہ جو نا کافر یہ بولتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَيُنذِرُ اللہ ڈراتے ہیں جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے نا اولاد ہے. اتخذ اللہ ولد، جو بناتے ہیں اللہ کو اولاد، جو بولتے ہیں کہ اللہ کو اولاد. اللہ نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، ما نہیں، لہم ان کے لیے، بہ اللہ کے بارے میں، من علم کوئی علم نہیں ہے. یعنی کہ عیسائی یہ بولتا ہے کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ عیسائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے. یہودی یہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ فرماتی ہے کہ یہودیوں کو اللہ کے بارے میں کبھی علم نہیں ہے. ما لہم بہ من علم، ما نہیں، ان کے لیے اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ایک کافر یہ بولتے ہیں جو نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کافروں سے کہتے ہیں کہ تم کو اللہ کے بارے میں معلوم نہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس سب سے افضل علم یہ ہے ایک مسلمان اللہ کے بارے میں پہچانے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ سب سے افضل علم ہے، جس کو کہتے ہیں کہ عقیدہ، جس کو بولتے ہیں کہ عقیدے کا علم. یہ سب سے افضل علم ہے اس دنیا میں، سب سے افضل علم ہے. یعنی کہ اللہ کون ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے عرش کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا سب سے افضل علم ہے. وہی اللہ نے فرمایا یہاں کافروں کے بارے میں کہ ما لہم بہ من علم، کافروں کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، لا کا مطلب نہیں، آبائہم کافروں کے جو والد ہیں، ان کے باپ دادا ہیں، ان کو بھی جو ہے نا اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. کافروں کو بھی اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی جو ہے نا اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے. ایک کافر یہ جو بولتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کبرت، کبرت کا مطلب کبیر کا مطلب بڑا، یعنی کہ بہت بڑی بات ہے. کلمتن، کافر جو اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے، کبرت بہت بڑی بات ہے. ایسا کلمہ، کون سا کلمہ؟ کافر بولتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی بولتے ہیں کہ جو نا اللہ کے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کبرت کلمہ، یہ بہت بڑی بات ہے. کبرت کلمہ یہ بہت بڑی بات ہے. آسان ترجمہ، جیسا کہ یہودی بولتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبرت کلمہ یہ بہت بڑی بات ہے. تخرج تم نکالتے ہی، من افواہہم تمہارے منہ سے، افواہ کا مطلب منہ. یہودی اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی اپنے منہ سے یہ کہتا ہے جو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کافر اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کے، کافر اپنے منہ سے یہ کہتا ہے جو نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کبرت کلمۃ، یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، ان یقولون، تو ان اور اللہ ہٹا کے آسان ترجمہ کے لیے یقولون، یہ جو بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کذبا، یہ جھوٹ ہے. یہ جو یہودی وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے. یہ کافر یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یقولون یہ جو کہتے ہیں کہ کذبا، یہ جب جھوٹ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں جو بھی اللہ کو اولاد ہے بولتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ڈراتے ہیں جو بھی ایسا بولتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں. کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، ان کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، میں اور آپ اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کے دین کے بارے میں علم حاصل کریں. کب تک حاصل کریں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کریں. ماں کے گود سے قبر کے گود تک، یعنی کہ مرتے دم تک ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے.
بلکہ ہم دیکھیں گے تفسیر کے جو امام طبری، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بہت بڑی تفسیر، مشہور تفسیر کے امام ہیں. جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی، انہوں نے ایک شخص کو بلاتے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے. یعنی آخری لمحے تک جو نا علم حاصل کرنا یہ ثواب ہے، بلکہ جنت کا ذریعہ ہے. تو وہی جو نا اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرماتی کہ جو نا کافر اپنی زبان سے جو بات بولتے ہیں اللہ کو بیٹے، یہ بہت بڑی بات ہے. تخرج من افواہم، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، تخرج نکلنا، من افواہم تمہارے منہ سے. یہاں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، معلوم ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، یہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو تم اپنی منہ سے بولتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے جب تک کہ وہ بات قرآن حدیث میں نہ ہو. ہر بولی ہوئی بات دلیل نہیں ہے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ فلاں عالم بول دیے تو دلیل بن گیا، نہیں، ہر بولی ہوئی بات دلیل نہیں ہے جب تک کہ قرآن حدیث میں اس کا پروف نہ ہو. یہ بھی عیسائی اپنے منہ سے بولتے تھے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں کوئی اس کا دلیل ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. یعنی کہ تخرج، جو تم کو نکلتا ہے تمہاری منہ سے، یعنی کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلتا ہے وہ اس وقت پروف، اس وقت وہ بات مانی جائے گی جب اس کے بارے میں دلیل ہو قرآن حدیث میں. اگر وہ قرآن حدیث میں اس کی بات، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، ہم وہ بات نہیں لیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کبر، بہت بڑی بات ہے جو یہودی اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے سورہ کہف کی فضیلت معلوم ہوا، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نور دے گا. زبور کے بدلے اللہ نے سورہ کہف دیا ہے. سورہ کہف اگر آپ جمعے سے چھوٹ گئے، ہفتے کے دن پڑھ لیجیے، اتوار کے دن پڑھ لیجیے. ہاں، پھر سورہ کہف 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتا ہے، ایک ایک سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر. اس کے بعد سورہ کہف کی جو فضیلت ہے، جو مشہور ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اس پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. کیسا یہ قرآن؟ قیمہ، یہ قرآن بالکل سچ ہے، سیدھی سیدھی بات یہ قرآن کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو جہنم سے ڈراتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں جو بھی آپ نیک عمل کرے گا اس کے لیے جو نا جنت ہے. اب یہ جنت ماں کسی نفی ہے ابدا، ایک مسلمان جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ ایک مسلمان جنت پہ رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، ان کو اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ان کو ہے نہ ہی ان کے باپ دادا کے. یعنی کہ کافر اپنے منہ سے جو بات بولتے ہیں اللہ کو اولاد ہے، بہت بڑی بات ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان یقولون الا کذبا، یہ تو جھوٹ ہے پورا کا پورا، یہ تو پورا کا پورا جھوٹ ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سورہ کہف پڑھنے، سورہ کہف کی 10 آیتیں اگر کوئی یاد کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے. جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجیے. سورہ کہف اور دجال میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ کہف میں 4 قسم کے فتنوں کا ذکر ہے: مال، دین، سیاست، علم. یہ چاروں فتنہ جب دجال آئے گا تو جو ہے نا ظاہر ہوگا، چاروں فتنہ ظاہر ہوگا دجال جب آئے گا. تو اس 4 فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں جو ہے نا سورہ کہف کی آپ تلاوت کیجئے. الحمدللہ ہمارا جو ہے نا سورہ کہف شروع ہوا اور آیت نمبر 5 تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.